اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اکھاڑے سے باہر آ کر درگام کے سپاہیوں کی دھلائی شروع کر دیتے ہیں۔ درگام اٹھ کر چلاتے ہوئے کہتا ہے، محافظو، پکڑو اسے۔ قاضی فاضل کے کہنے پر اس کے سپاہی بھی میدان میں اتر آتے ہیں اور قاہرہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ درگام صلاح الدین ایوبی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مار ڈالو اسے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی ایک سپاہی سے نیزہ کھینچ کر درگام کی طرف پھینکتے ہیں۔ درگام ہٹ جاتا ہے مگر نیزہ تخت کے آر پار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر درگام چلاتا ہے، پکڑو اسے، مارو، مجھے فوراً محل لے چلو۔ یہ کہتے ہی وہ مالس کے ساتھ محل کی طرف بھاگ جاتا ہے، جبکہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی باقی دشمنوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر شرکو شہوار اور سپاہیوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہوتا ہے۔ شہوار کہتا ہے، دریائے نیل مجھے پسند کرتا ہے اور میں نیل کو، یہ دریا میرے دشمنوں کو نگل رہا ہے اور ہمیں اپنے سر پر بٹھا کر قاہرہ لے جائے گا۔ قاہرہ میں سرائے والا اشارہ کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ سپاہی دروازہ کھول کر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اسی دروازے سے صلاح الدین ایوبی کے ساتھی طوفان کی طرح داخل ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سرائے والا بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر شمسا بھی اپنے کام کے بعد آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ وہاں موجود ایک شخص بلند آواز سے کہتا ہے، مرنے والے فوجی صلیبی تھے۔ یہ سنتے ہی شمسا رک جاتی ہے اور اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ لوگ صلیبی سپاہیوں کی لاشیں دریا سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے شمسا وہاں پہنچتی ہے۔ صلیبیوں کی لاشیں دیکھ کر لوگ بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ ان کی گردنوں پر صلیب کا نشان دیکھ کر شمسا کہتی ہے، کیا تم نے مجھ سے میرے ہی ہم مذہبوں کا قتل کروا دیا؟ قاضی فاضل صلیبی سپاہیوں کو دیکھتے دیکھتے شمسا گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین اس کے پاس آتے ہیں، جبکہ لوگ غصے سے نعرے لگاتے ہیں، ہمیں درگام کا سر چاہیے، وہ غدار ہے۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے ان کا سامنا اپنے پرانے ساتھیوں سے ہوتا ہے۔ یاچز صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے امیر، ہم یہاں ہیں۔ اسی لمحے درگام کے سپاہی ان تک پہنچتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی، سوائے مرنے کے کچھ نہیں کر پاتے۔ درگام بھاگتے بھاگتے یہ منظر دیکھتا ہے۔ مالس غصے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے، لعنت ہو، تمہاری حماقت کی وجہ سے میں نے اپنے سپاہی کھو دیے۔ تو درگام کہتا ہے، ان سب نے مجھے دھوکا دیا۔ یہ کہتے ہی وہ بھاگتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، انہیں بھاگنے نہ دینا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتے شرکو شہوار کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ درگام تلوار نیام سے نکالتے ہوئے کہتا ہے، میں دریائے نیل کی قسم کھاتا ہوں، میں مصر کو اس غدار کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی مسلسل درگام کے سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ مالس اور درگام مزاحمت کرتے ہوئے زنگی سپاہیوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں۔ شہوار بھی غداروں کا صفایا کر رہا ہوتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا سامنا درگام سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم نے قاہرہ کی پاک سرزمین کو صلیبیوں کے جوتوں سے داغدار کیا۔ غدار درگام، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ جوابا درگام کہتا ہے، تم ہی غدار ہو، جسے تم نے اپنا سپاہی بنایا، وہ سلطان عزت الدین اس ریاست کو برباد کر دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ شہوار پر حملہ کر دیتا ہے۔ یاچز اور مالس کے درمیان بھی مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ اسی لمحے صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچتے ہیں اور یاچز سے کہتے ہیں، یہ میرے لیے چھوڑ دو۔ یاچز یہ سنتے ہی مالس کو لات مار کر صلاح الدین ایوبی کی جانب کر دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میرا اور اس کا ایک غیر طے شدہ معاملہ ہے، تمہیں موقع ملنے پر مجھے مار دینا چاہیے تھا مالس۔ تو مالس کہتا ہے، اس بار تم قبر میں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی وہ حملہ کرتا ہے مگر صلاح الدین ایوبی اسے مار گراتے ہیں اور تلوار اس کے پیٹ سے پار کر دیتے ہیں۔ قریب ہی شہوار اپنا خنجر درگام کے سینے میں گھونپ دیتا ہے اور درگام کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ جو دوسروں کی موت کا مزہ چکھاتا تھا، وہ اپنی موت کا مزہ چکھتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی مالس سے کہتے ہیں، جس گڑھے میں تم نے مجھے پھینکا تھا میں اس سے بچ گیا، لیکن تم اس گڑھے سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ کہتے ہی وہ زور سے تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں۔ مالس اور درگام دونوں اپنے انجام کو پہنچتے ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے اختتام پر شرکو آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ بلندی سے علی سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھی ان سے باری باری گلے ملتے ہیں۔ شہوار کے سپاہی نعرے لگاتے ہیں، فتح ہماری ہے۔
یہ منظر دیکھ کر قاضی فاضل بھی خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کمرے میں شمسا کی سہیلیاں اس کے پاس ہوتی ہیں اور اس کے بے ہوش ہونے پر پریشان نظر آتی ہے۔ شمسا خواب میں دیکھتی ہے کہ درخت کے نیچے جھولے میں بچی ہوتی ہے، ایک خاتون اسے پیار کرنے آتی ہے تو کوئی اسے پیچھے سے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ بچی رونے لگتی ہے، پھر وہی بچی بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور ایک ٹیمپل کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے جس پر سلیب کا نشان ہوتا ہے، وہ خود بھی ویسا ہی نقشہ بنا رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے اسے دل میں درد محسوس ہوتا ہے، ماں آ کر اسے گلے لگاتی ہے اور شمسا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، سہیلیاں اسے ہوش میں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ ایک سہیلی پوچھتی ہے، تمہیں کیا ہوا تھا؟ ہم نے تمہیں دریا کے قریب بے ہوش پایا، نہ کوئی زخم نہ خراش۔ شمسا یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ زخم ہے، بہت بڑا زخم، لیکن آنکھوں سے نظر نہ آنے والا۔ مجھے جانا ہے۔ سہیلیاں روتی ہے، میرے پاس ایک حساب باقی ہے۔ ادھر شہوار شرکوں کے ساتھ محل کے حصار سے آگے بڑھتے ہیں۔ محل کی تباہی دیکھ کر شہوار کہتا ہے، لوٹ مار کرنے والے غداروں نے میرا محل تباہ کر دیا۔ ایک محل ایک وزیر کی ساکھ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کی شان بحال کرنی ہوگی۔ شرکو کہتے ہیں، یہ بات کی بات ہے، ہمیں فوراً دیوان بلانا ہوگا، مگر شہوار کہتا ہے، اس حالت میں ایسی ظاہر کرے گا۔ شرکو کہتے ہیں، دشمن ابھی تک اندر ہے، ہمیں شہر کی حفاظت یقینی بنانی ہوگی، تب ان کی نظر خون پر پڑتی ہے۔ شرکو تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور پردے کے پیچھے چھپے درگام کے سپاہی کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر شہوار سے کہتے ہیں، کیا تم اب قائل ہو گئے ہو وزیر شہوار؟ شہوار کہتا ہے، دیوان کے لیے سب کو اطلاع دو۔ کامل کہتا ہے، اگر اب چاہیں تو لوگوں کی تعریفیں بھی سنیں۔ شہوار آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بازار میں سنتے ہیں کہ عرفہ آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، کیا شام خبر بھیجی گئی؟ عرفہ کہتا ہے، میرے امیر یقیناً بھیج دی گئی ہے۔ یاچز ایک بکرے کو لے کر آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، یہ کیوں؟ یاچز کہتا ہے، جب ہم شام کے راستے میں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے میں نے قسم کھائی تھی، اب قربانی کا وقت ہے۔ صلاح الدین ایوبی مسکراتے ہیں۔ عرفہ کہتا ہے، میں نے رات شکرانے کی نماز پڑھی۔ بزرگ کہتے ہیں، ایسے بے نمازی کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، جب تک تم جیسے دوست ہوں میں ہمیشہ سہارا پاتا رہوں گا، اللہ تم سب سے راضی ہو۔ قاضی فاضل آ کر کہتے ہیں، وزیر محل میں دیوان منعقد کر رہا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، لگتا ہے شہوار محتاط ہو رہا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، یہ مشورہ امیر شرکو کا تھا، ورنہ وزیر کو دیوان بلانے میں 3 ماہ لگتے۔ تب شمسا آتی ہے اور کہتی ہے، تو پھر قاہرہ میں معاملات کیسے چلتے ہیں؟ کیا مجھے بتا سکتے ہو؟ قاضی فاضل کہتا ہے، ساحل پر عیسائی فوجیوں کی لاشیں دیکھ کر تم پریشان ہو گئیں، تم نے مجھے دھوکا دیا۔ شمسا کہتی ہے، میں نے تم پر بھروسہ کر کے اتحاد ڈالے، تم نے مجھے میرے دینی بھائیوں کا قاتل بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، وہ قابض تھے۔ شمسا کہتی ہے، تو تم نجات دہندہ ہو؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، ہم مصر کی دولت کے لیے نہیں آئے، ہم نے جان خطرے میں ڈالی۔ شمسا کہتی ہے، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، ہم دیوان جا رہے ہیں، بعد میں بات ہوگی۔ شمسا کہتی ہے، ابھی بات ہوگی۔ قاضی فاضل اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ شمسا کہتی ہے، اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتی۔ قاضی فاضل کہتا ہے، یہ تمہارے زخموں کا رد عمل ہے، تمہیں سوچنے پر مجبور کیا، تمہاری ماں قدس میں ہے، اسے صلیبیوں کے دور حکومت میں تم سے چھین لیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تم اسے ڈھونڈ لوگی اور وہ تمہیں صحیح جواب دے گی۔ یہ کہتے ہوئے قاضی فاضل صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہیں پہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔